اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ حقہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم و کتابہ المتقن و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں حیا علی الازا چینل کا اور اس چینل کی پوری ٹیم کا کہ جن کے توسل سے ایک مرتبہ پھر مجھے اس چینل کے ذریعے آپ لوگوں کے سامنے ذکر محمد و آل محمد کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور آج کے اس جشن کے بانی میرے بڑے پیارے بھائی ویر سید ابو صالح رضوی صاحب، مولا ان کی توفیقات و خیر میں اضافہ فرمائے، اور میرے بھائی سید علی رضا بخاری صاحب، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور یہ اسی طریقے سے اس چینل کے ذریعے سے ذکر محمد و آل محمد کو فروغ دیتے رہیں۔ آج کے اس بابرکت دن کے صدقے میں مالک حیا علی الازا کی پوری ٹیم کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جتنے بھی مومنین ہیں جو مجھے یہاں سن رہے ہیں اور جو نہیں سن رہے، جہاں بھی جو بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں، مالک تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، مالک تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، معرفت لا الہ الا اللہ، عشق محمد رسول اللہ اور ولایت علی ولی اللہ کے سائے میں بسر کرنے والی ایک ایک سانس کو آج کے دن کی بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رخصتی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور کل جو دن گزر گیا عید غدیر، عید سعید اکبر، عید اکبر، اس ایک عظیم عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا جو دن ہے مجھے حکم ہوا ہے کہ آج کے دن کی مناسبت سے علی بادشاہ کی اور بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کا، اور بس چند منٹوں کی مجھے حاضری دینی ہے۔ آج رخصتی بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ آج اس عظیم ہستی کی، عظیم بی بی کی رخصتی ہے کہ جو اتنی عظیم ہے، جو حجاب توحید ہے، جو خدا کا پردہ ہے۔ جب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا عقد ہونے لگا تو اس سے پہلے کچھ لوگ آئے، جناب رسول خدا کے پاس آئے، آگے بی بی سیدہ کا رشتہ مانگنے لگے، تو سرکار نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آئے، پھر رسول نے فرمایا کہ فاطمہ کا جو رشتہ ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے،
میری بیٹی کا جو رشتہ ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کہا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ فاطمہ کی شادی کس سے ہونی ہے؟ اللہ کا اگر اختیار ہے تو اللہ کا اختیار کیسے پتہ چلے گا؟ سرکار نے فرمایا کہ آسمان سے ایک تارا اترے گا، وہ تارا جس گھر کی دہلیز کا طواف کرے گا وہی فاطمہ کا شوہر ہو۔ اب میں یہاں پہ ایک بات کلیئر کرتا چلوں، بندے کہتے ہیں کہ تارا ٹوٹے گا، تارا ٹوٹا نہیں ہے، تارا اترا ہے۔ ستارہ ٹوٹتا جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، جو اترتا ہے وہ اپنے انداز سے اترتا ہے۔ ستارہ ٹوٹا نہیں، ستارہ اترا ہے۔ بندے انتظار کرنے لگ گئے کہ کون ہوگا وہ کہ جس کے گھر ستارہ اترے گا، اتر کے طواف کرے گا۔ جو لوگ رات کو جلدی سو جاتے تھے وہ بھی راتوں کو اٹھ کے جاگ کے انتظار کرتے رہے کہ کس کے گھر ستارہ اترے گا۔ وہ رات آئی جس رات ستارہ اترنا۔ ہر بندہ بے چین ہے مدینے میں، ہر بندہ انتظار میں ہے کہ ستارہ کب اترے گا، اس انتظار میں ہے ستارہ کس کے گھر دہلیز پہ آ کے طواف کرے گا۔ دو گھر ایسے ہیں جو اطمینان سے بیٹھے ہیں، ایک ابو طالب کا گھر ہے، ایک سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر۔ ابو طالب کے گھر میں علی اطمینان سے بیٹھے، سرکار رسول کے گھر میں بی بی سیدہ اطمینان سے بیٹھے۔ ستارہ اترا ہے، ستارے نے آسمان چھوڑا، جیسے ہی آسمان چھوڑا بی بی سیدہ نے پڑھنا شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بی بی سیدہ پڑھتا بھی جاتی، اللہ اکبر، ستارہ اترتا بھی جاتا، بی بی سیدہ پڑھتی جاتی ہیں، اللہ اکبر، ستارہ اترتا جاتا، ستارہ اترتا 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 بی بی سیدہ پڑھتی گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا، ستارے نے ابو طالب کے گھر میں آ کے دہلیز علی کا طواف کرنا شروع کر دیا، علی بادشاہ کی دہلیز کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ بی بی سیدہ نے پڑھنا شروع کر دیا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ستارہ طواف کرتا گیا، نبی کی بیٹی پڑھتی گئی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ 33 مرتبہ بی بی سیدہ نے الحمدللہ پڑھا، تب تک ستارہ علی کے گھر کا طواف کرتا گیا۔ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد ستارے نے پھر آسمان کی طرف جانا شروع کر دیا، آسمان کی طرف جانا شروع کیا، بی بی سیدہ نے پڑھنا شروع کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 33 مرتبہ پڑھا، ستارہ پھر آسمان کی طرف، پھر اللہ نے قسم کھائی ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں پہ ستارے اترتے ہیں۔ یہاں پہ رک کے میں ایک بات کرتا چلوں کہ مجھے عزت حیدر کی قسم ہے، بی بی سیدہ اور علی بادشاہ کے گھر پہ ایک مرتبہ ستارہ نہیں آیا۔ اتنی مشہور دہلیز تھی علی بادشاہ کی اور بی بی سیدہ کی، اتنی مرتبہ ستارہ آیا ہے، اتنی مشہور دہلیز ہوگی کہ جو بندہ بھی مدینے میں داخل ہوتا تھا، مدینے میں داخل ہو کے محلہ بنی ہاشم میں آ کے پہلے ملنے والے بندے سے یہی ایک سوال کرتا تھا، یہاں پہ ستاروں والی حویلی کون سی؟ اتنی مشہور دہلیز، یہاں پہ ستاروں والی حویلی کون سی؟ اتنی مرتبہ ستارہ ہے۔ جناب سلمان فارسی در زہرا پہ ہر وقت جھکے رہے، در سیدہ پہ سجدہ ریز رہے۔ کچھ لوگوں نے آگے سوال کر دیا، سلمان ہمیں تیری بات کی سمجھ نہیں آتی، جب دیکھو دروازے سیدہ پہ سجدہ ریز رہتا ہے، ہمیں بتا تو صحیح اس دروازے پہ آگے تجھے ملا کیا؟ سلمان تم شیراز کے شہزادے تھے، نوکر چاکر تیرے آگے پیچھے رہتے تھے، اچھا لباس پہنتا تھا، اچھا کھانا کھاتا تھا، اچھی کرسی پہ بیٹھتا تھا، شیراز کا تو شہزادہ تھا، وہ شہزادوں والی زندگی چھوڑ کے سلمان ہمیں بتا دروازے سیدہ پہ آگے تجھے ملا کیا؟ علی کے دروازے پہ آگے تجھے ملا کیا؟
جب دیکھو علی کے دروازے پہ جھکا رہتا ہے، نہ تجھے کھانے کا ہوش ہے، نہ تجھے پینے کا ہوش ہے، نہ تو وقت پہ لباس تبدیل کرتا ہے، نہ تو وقت پہ کھانا کھاتا ہے۔ وہ شہزادوں والی زندگی چھوڑ کے، جہاں پہ نوکر چاکر تیرے آگے پیچھے ہوتے تھے، اچھا تو لباس پہنتا تھا، اچھا تو کھانا کھاتا تھا، اچھی کرسی پہ بیٹھتا تھا، نوکر چاکر تیرے آگے پیچھے ہوتے تھے۔ سلمان فارسی ہمیں بتا تو صحیح، وہ شہزادوں والی زندگی چھوڑ کے اس دروازے پہ آ کے تجھے کیا ملا؟ جب سے تو علی کے دروازے پہ جھکا ہے، جب سے تو نے علی کے دروازے پہ سجدہ ریز ہوا ہے، نہ تجھے کھانے کا ہوش ہے، نہ تجھے پینے کا ہوش ہے، نہ تو وقت پہ کھاتا ہے، نہ تو وقت پہ لباس تبدیل کرتا ہے، نہ تجھے نماز پڑھنے کا پتہ ہے، نہ تو کھانا کھاتا ہے، نہ لباس تبدیل کرتا ہے۔ بتا تو صحیح، وہ شہزادوں والی زندگی چھوڑ کے اس دروازے پہ آ کے تجھے کیا ملا ہے؟ جواب سنو سرکار کے صحابی نے جو جواب دیا ہے۔ سلمان فارسی مسکرا کے کہتے ہیں، ارے مجھ سے سوال کرتے ہو مجھے اس دروازے پہ کیا ملا ہے؟ تو سنو، جہاں میں پہلے رہتا تھا وہ لوگ ستاروں کو سجدہ کرتے تھے، جہاں اب آیا ہوں ستارے ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ تم فرق پوچھتے ہو تو فرق یہ ہے، جہاں پہلے رہتا تھا وہ لوگ ستاروں کو سجدہ کرتے تھے، جہاں اب آیا ہوں ستارے ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ اتنی مشہور دہلیز بی بی سیدہ کی، ستارہ اترا، عقد ہوا بی بی سیدہ کا، عقد کے بعد حق مہر کی بات ہوئی، حق مہر کی بات ہوئی، جبرائیل آئے، جبرائیل نے آ کے سرکار سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فاطمہ کے حق مہر کائنات کی پوری جتنی زمین ہے وہ ساری زمین میں نے فاطمہ کے حق مہر میں دے دی۔ سرکار آئے بی بی سیدہ کے پاس، آ کے کہتے ہیں کہ بیٹی اللہ کا حکم آیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جتنی کائنات کی زمین ہے وہ ساری تمہارے حق میں دے دی۔ بی بی نے کہا حق مہر، حق مہر پہ بولنے کا حق ہوتا ہے، وہ اللہ ہے تو میں بھی فاطمہ ہوں۔ اللہ اکبر، کہا کہ جائیں اللہ سے کہہ دیں مجھے یہ حق مہر منظور نہیں ہے۔ جبرائیل پھر واپس گیا، جا کے کہتا ہے کہ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کہہ رہی ہیں کہ یہ حق مہر مجھے منظور نہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ جاؤ فاطمہ سے کہہ دو کائنات میں جتنا نمک و پانی ہے وہ سارا میں فاطمہ کے حق مہر میں دیتی۔ جبرائیل پھر آئے رسول کے پاس، آ کے کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سے کہتے ہیں کہ جتنا کائنات میں نمک و پانی ہے وہ سارا سیدہ کے حق مہر میں۔ بی بی سیدہ نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ حق مہر منظور نہیں ہے۔ جبرائیل پھر گیا، جا کے کہتا ہے کہ اللہ، سیدہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے یہ حق مہر منظور نہیں ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ جاؤ فاطمہ سے کہہ دو کہ جو جو فاطمہ کہتی جائے گی میں کن کہتا جاؤں گا، وہ بنتا جائے گا، وہ سب کا سب فاطمہ کے حق مہر میں اللہ دوں گا۔ جبرائیل پھر آئے، پھر آگے رسول کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ سے کہہ دو جو چاہیے، جو حق مہر کہے گی وہ بولتی جائے، میں کن کہہ کے بناتا جاؤں۔ بی بی سیدہ کے پاس رسول آئے، رسول نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بتاؤ پھر کیا حق مہر چاہیے؟ کہا ہاں اب یہ بات ہے۔ کہا کہ جائیں اللہ سے کہہ دیں کہ جو زمین نمک و پانی میرے حق مہر میں دیا ہے، جائیں اللہ سے کہہ دیں کہ وہ واپس لے لیں، یہ حق مہر نہیں چاہیے۔ میں فاطمہ اپنا حق مہر اگر مانگنا چاہتی ہوں، مجھ فاطمہ زہرا کو اگر حق مہر چاہیے تو میرے بیٹے حسین کے جو عزادار ہیں، میں فاطمہ زہرا اپنے حق مہر میں حسین کے عزاداروں کی شفاعت مانگتی ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا حق مہر مانگا ہے نبی کی بیٹی۔ نبی کی بیٹی میں اپنی شادی پہ بھی حق مہر مانگا ہے، تو حق مہر میں بھی آپ کو نہیں بھولی۔ کہا کہ حق مہر چاہیے تو میرے بیٹے حسین کے عزاداروں کی شفاعت چاہیے، اپنے ماننے والوں کی، اپنے محب کی شفاعت چاہیے۔ جبرائیل گئے، جبرائیل جا کے اللہ کے کہتے ہیں کہ فاطمہ کہہ رہی ہے کہ مجھے حق مہر جو چاہیے، زمین نمک و پانی یہ واپس لے لیں، مجھے حق مہر جو چاہیے وہ اپنے ماننے والوں کی، حسین کے عزاداروں کی شفاعت چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ وہ فاطمہ ہے تو میں بھی اس فاطمہ کا اللہ ہوں،
جو میں چیز دے دیتا ہوں وہ واپس نہیں لیتا. زمین، نمک و پانی، ساری کائنات فاطمہ کا حق مہر ہے. اور اس کے ساتھ جاؤ فاطمہ سے کہہ دو کہ بروز محشر جس جس کو فاطمہ کہتی جائے گی میں اللہ اس کی شفاعت کرتا جاؤں. یہ بی بی سیدہ کا حق مہر ہے. بی بی سیدہ کا حق مہر بھی ہے تو حسین کے عزاداروں کی شفاعت. پھر امام فرماتے ہیں کہ ایک جنت میں ایک درخت ہے شجرۃ الطوبہ کے نام سے. اس درخت کے پتوں پہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے ہر ایک محب کا نام لکھا ہوا ہے، اور اس نام کے ساتھ نیچے لکھا ہوا ہے کہ تجھے مبارک ہو تمہاری شفاعت کی ضامن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بی بی سیدہ نے ہر ایک مقام پہ، ہر ایک لمحے پہ آپ کو نہیں بھولی، ہمیں نہیں بھولی. ہمیں بھی چاہیے کہ اس بی بی سیدہ کی عظمت کے لیے ہم ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ اپنی ہر سانس کے ساتھ بی بی سیدہ کی عظمت کے لیے کھڑے، بی بی سیدہ کے حق کے لیے کھڑے. بی بی سیدہ نے اپنی رخصتی پہ، اپنی شادی پہ حق مہر بھی مانگا ہے تو ہم لوگوں کی شفاعت مانگی. بس آخر پہ مجھے ایک بات کرنی ہے، اور میں پھر سے شکر گزار ہوں بانی جشن میرے بڑے پیارے بھائی میر سید ابو صالح رضوی صاحب اور سید علی رضا بخاری صاحب. مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آج کے دن کے صدقے میں تمام مومنین کی خیر میں توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آخر پہ جو میرے ذمے بھی لگایا گیا ہے، مجھے حکم ہوا ہے میرے بھائی علی رضا بخاری صاحب کا، میرے ذمے بھی لگائی گئی ہے یہ بات. مجھے ایک ایسا عمل بتانا ہے. آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے ہر گھرانے میں، ہر مومنین کے گھروں میں بچیوں کی شادیوں کا، اور خصوصاً بالخصوص سادات کے گھر میں بچیوں کی شادی کا، کہ وہ ان کے جو والدین ہیں وہ بڑے پریشان ہیں. بہت زیادہ مسئلہ ہے. جو جن گھروں میں بچیوں کی شادی ہیں ان کی ایج بڑھ رہی ہے لیکن شادی نہیں ہو رہی، تو اس کے بارے میں مجھے حکم ہوا ہے عمل بتانے کا. تو میں ایک ناچیز، ایک سید ہونے کے ناطے، ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں ایک عمل ایسا بتاتا چلوں کہ جس کے ذریعے سے جتنے بھی، جس گھر میں بھی جو گھر اپنی بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں وہ یہ عمل کریں. انشاءاللہ محمد و آل محمد کی پاک ذات کے صدقے میں اس عمل کے بعد ان کے گھر میں بچیوں کی شادیاں ہوں گی. سب سے پہلا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں جس بچی کی شادی نہیں ہو رہی، جس بہن کی، جس بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، اس کی والدہ یا اس کا والد 40 دن تک سورہ یاسین پڑھے اور نیت کرے کہ اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بیٹی کی شادی کے لیے یہ عمل میں کر رہا ہوں. 40 دن تک سورہ یاسین پڑھے. 40ویں دن جب سورہ یاسین ختم کرے گا تو 40ویں دن اس گھر میں ان کی بیٹی کی شادی کا کوئی نہ کوئی رشتہ آ جائے گا. ایک دوسرا عمل ہے. وہ دوسرا عمل کیا ہے کہ میری کوئی بہن ہے، بیٹی ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی، وہ 40 دن تک زیارت عاشورہ پڑھے. 40 دن زیارت عاشورہ پڑھے. جس بہن کی، جس بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی 40 دن زیارت عاشورہ پڑھے. اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ میں اپنی شادی کے لیے یہ عمل کر رہی ہوں. 40 دن تک زیارت عاشورہ پڑھے. 40 دن کے بعد زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد اس کو جو ہدیہ ہے وہ ہدیہ کرے جناب بی بی ام فروہ کے نام، جناب شہزادہ قاسم کی والدہ جناب ام فروہ کے نام ہدیہ کرے. بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کے نام ہدیہ کرے، اور ہمارے امام کی والدہ بی بی نرجس خاتون کے نام ہدیہ کرے. اور بی بی نرجس خاتون سے کہے کہ بی بی آپ اپنے بیٹے سے کہیں، امام زمانہ سے کہیں کہ ہمارے لیے کوئی رشتہ بھیجے. یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے. 40 دن زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اس بیٹی کی، اس بہن کی شادی ہوگی. ایک اور عمل ہے، آخری عمل ہے. وہ عمل تو بہت مشکل ہے لیکن بڑا مجرب عمل ہے. اگر وہ کر لیں کہ جس بہن کی، جس بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، وہ سورہ احزاب جو ہے قرآن پاک کا ایک سورہ ہے، سورہ احزاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھے. ایسا نہیں ہے کہ سورہ احزاب کی فوٹو سٹیٹ کروا لے، کاپی کروا لے، نہیں.
سورہ احزاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھے، سورہ احزاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کے کسی بلند جگہ پہ رکھ دے، انشاءاللہ اس بیٹی کی، اس بہن کی بہت جلد شادی ہو جائے۔ یہ میرے ذمہ ایک عمل لگایا گیا تھا جو میں نے اس چینل کے ذریعے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر دیا۔ تو آج کے مبارک دن کے صدقے میں مالک تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مالک حی علی العزا کے چینل کی پوری ٹیم کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور تاکہ اسی طریقے سے ذکر محمد و آل محمد لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے رہیں۔ آج کے مبارک دن کے صدقے میں مالک تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بھی میرے ذمہ دعائیں لگائی گئی ہیں اور جو بھی جن کی مومنین کی دعائیں ہیں، مالک آج کی خوشی کے صدقے میں تمام کی دعاؤں کو مالک مستجاب فرما۔ محمد و آل محمد کی پاک ذات کے صدقے میں آج کی خوشی کے صدقے میں مالک جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے مالک انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ جو بے گناہ قید ہیں امام موسیٰ کاظم کی قید کے صدقے مالک انہیں رہائی عطا فرما۔ اور مالک جو بے اولاد ہیں بی بی رباب کی اجڑی گود کے صدقے میں خصوصاً بالخصوص مالک آج کی اس بڑی خوشی کے مبارک دن کے صدقے میں مالک انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو مومن پریشان حال ہے مالک ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں مالک ان کا قرض ادا غیب سے کر۔ اور سب سے آخری اور اہم دعا، ہمارے ولی اللہ سری امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور عطا فرما اور ہمیں ان کے نوکروں میں شمار عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد والسلام یا علی علیہ السلام۔